لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، حج حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ کوئی استعداد نہیں اور کوئی عقل نہیں۔ جسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے، عبادت میں جیسے آسمان والے نے بتایا ہے اور جسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ باقی چیزیں میں معاملات ہیں زندگی کے باقی، اس میں زمانے کے حساب سے سوچ بچار ہیں بھی، تبدیلی بھی ہے، استعداد بھی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، اس کے نبی نے کہا، اس کے رسول نے فرمایا یا کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تھوڑا سا مختصر خاکہ حج کا بیان کر دیتی ہوں۔ 10 ہجری تو اعتراف سے قبل جمع ہو گئے، کوئی 12,000 کا مجموعہ اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز حق آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرمایا، 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ لیں، کرتا بھی اتار دیا، تہمت بھی اتار دی۔ سورا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی ہیں، وہاں سے ایک کپڑا خریدنا تھا آپ نے، وہاں سے آپ نے 2 چادریں لیں اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیارہ کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے آ کر قیام فرمایا اور عصر، مغرب اور عشاء اور فجر اور ظہر، یہ 5 نمازیں آپ نے یہاں پر ادا فرمائیں۔ آپ گزر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں قیام فرمائیں۔ ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام کرتا ہے۔ بال بڑے تھے، آپ کے کانوں تک آ رہے تھے، آپ نے ان کو شہد لگا کر آپس میں جوڑ دیا اور حضرت عائشہ نے ان کو خوشبو لگائی، جسم پر خوشبو لگائی۔ احرام پر خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، جسم پر لگا سکتے ہیں۔ احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آپ نے حج کا احرام باندھا تو جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عمرے کو شامل فرمائیں۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کئی 20,000 نے بھی یہاں پر قیام کیا اور یہاں سے اب آپ ابواء پہنچ گئے۔ ابواء میں آپ کی والدہ کی قبر تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی مبارک قبر۔ آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، وہاں تھوڑی دیر رک گئے۔ ایک جگہ پر آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، 70 سے 80 فٹ اونچی پہاڑ پر۔ اپریل کا مہینہ تھا، اب آپ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ آپ اپنی ماں کے صدمے میں رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ سارا رواں آنکھوں میں رو رہا تھا، ساری داڑھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ تو آپ نے وہاں پر ایک رات قیام کیا۔ کیا رات تھی! تو صبح ہو گئی تو اب آپ وہاں سے تنعیم پہنچ چکے۔ وہاں پر آپ نے احرام کی چادریں تبدیل کیں اور آپ مکہ پہنچ گئے اور مکہ کے ٹاپ سے انٹر ہوئے۔ اتوار کی رات ہے، یہ 30 کا مہینہ تھا اور 4 کو رات آپ مکہ پہنچ گئے اور اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور صفا مروہ میں جا کر بوسہ لیا اور 7 چکر ادا کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے نفل ادا کیے اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں ہے وہ احرام اتار سکتی ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ پہلے آپ اتاریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور موجود ہے۔ اور صحابیوں کے پاس بھی قربانی کے جانور موجود تھے، تو جن کے پاس قربانی کے جانور موجود نہیں تھے تو ان لوگوں نے احرام اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ اس کے بعد جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور موجود تھے ان لوگوں نے قربانی فرمائی۔ قربانی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد